اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاوت۔ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کے تعلق سے کہ آج کل بہت سارے مسلمان قرآن مجید کو صرف ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کے جو عظیم الشان دیگر منافع ہیں وہ ان کو جانتے ہی نہیں۔ قرآن کو جس نیت سے پڑھا جائے وہ اپنی اس نیت کے مطابق اجر پا لیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہ چیز مل ہی جاتی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ قرآن مجید دستور حیات ہے، لہذا اس کو پڑھتے وقت ہم کو کچھ باتیں، کچھ امور کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے علم و عمل کی خاطر، قرآن کو پڑھنا چاہیے اللہ کی جانب سے ہدایت سمجھ کر، قرآن کو پڑھنا چاہیے اللہ سے مناجات کی غرض سے، قرآن کے ذریعے امراض باطنہ اور امراض ظاہرہ سے شفا پانے کی نیت سے، قرآن کو پڑھنا چاہیے اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی معصیت کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی کی طرف مجھے لے جائے گا۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے اس نیت سے کہ قرآن دل کی ویرانی کا علاج ہے، اس میں ہر طرح کا اطمینان اور سکون ہے اور قرآن کی تلاوت سے دل زندہ و آباد رہتے ہیں، اور یہ نیت بھی کریں کہ میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے ذاکرین میں سے ہو جاؤں، غافلین میں سے نکل جاؤں۔ میں قرآن اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ اللہ کے اوامر پر عمل کر سکوں، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے مجھے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور تاکہ قیامت کے دن مجھے قرآن کریم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور اس نیت سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی پیروکاری کر سکوں، اور اس نیت سے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور امت مسلمہ کو سرفراز کرے، اور اس لیے تاکہ قرآن کے ذریعے جنت میں میرے درجات بلند ہو، مجھے وقار کا تاج پہنایا جائے اور میرے والدین کو ایسے زیور سے آراستہ کیا جائے جن کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ تو آئیے میں اور آپ وہ طریقے دیکھیں جو طریقے قرآن مجید پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع میں ایک آیت تلاوت فرمائی، وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ پہلا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سورہ شروع سے پڑھتے تو بسم اللہ سے شروع فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنا شروع فرماتے تو ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے
ان ارشادات کو بخوبی بجا لاتے، جیسے کہ سورہ مزمل میں ارشاد ہوا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے تاکہ امت پر ظاہر ہو جائے کہ وہ قرآن مجید کو کس طرح پڑھے اور کس طرح سمجھے۔ نمبر 5، بیان پانچواں طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت واضح ہوتی تھی۔ آپ تلاوت فرماتے تو ہر حرف کو جدا جدا ادا فرماتے، پڑھنے میں عجلت نہیں فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف فرماتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے ہر آیت پر وقف کرتے، یعنی اس طرح پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹھہرتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر رکتے اور پڑھتے مالک یوم الدین، یعنی اسی طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے۔ پانچواں طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو کھینچ کر تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو کھینچ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت انس سے میں نے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ کیا تھا، انہوں نے جواب دیا آپ کی تلاوت کھینچ کر ہوتی ہے، پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بسم اللہ میں مد کو کھینچا اور رحمان کے مد کو کھینچا، اسی طرح الرحیم کے مد کو کھینچ کر بتایا۔ نمبر 6، یعنی چھٹا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت ہر آیت پر غور فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عجیب چیز کیا دیکھی، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں رات میں میرے رب کی عبادت کروں۔ انہوں نے کہا بخدا مجھے آپ کی قربت محبوب ہے اور مجھے ہر وہ چیز پسند ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ فرماتی ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو فرمایا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتی ہیں دوران نماز آپ برابر روتے رہے حتیٰ کہ آپ کے گود تر ہو گیا۔ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اذان دینے آئے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اگلا پچھلا سب معاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ جب کسی رحمت والی آیت سے گزرتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ رب العالمین سے اس کا فضل مانگتے۔ جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں عذاب کا ذکر ہے ٹھہر جاتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے، اور جب کسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی جا رہی ہے تو آپ اس پر اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، میں نے دل میں کہا 100 آیت پر ایک رکعت فرمائیں گے، لیکن آپ نے جاری رکھا۔ پھر میں نے خیال کیا آپ ایک رکعت میں پوری سورت پڑھیں گے، لیکن آپ نے جاری رکھا۔ پھر
میں نے خیال کیا آپ سورہ مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے اس کے بعد سورہ نساء شروع کی اور پھر سورہ آل عمران شروع کر دی اور اسے بھی مکمل کیا۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے۔ آپ جب کسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہو تو اللہ رب العالمین کی پاکی بیان فرماتے، اور جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو اللہ رب العالمین سے سوال کرتے، اور جب پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے۔ 8واں طریقہ، تلاوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم رہتی تھی اور آپ کے سینے مبارک سے رونے کی وجہ سے ہانڈی کے پکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ہانڈی کے پکنے کی طرح آوازیں آ رہی تھی۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت آواز میں تلاوت فرماتے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی آواز اور قرات والے نہیں پایا۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کا حکم دیتے۔ ارشاد گرامی ہے، اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو حسن بخشو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو خوب خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کے حسن قرآت کی تحسین فرماتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک رات عشاء کے بعد مجھے حاضر خدمت ہونے میں دیر ہو گئی، پھر میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں تھی؟ میں نے کہا، میں آپ کے ایک صحابی کی قرات سن رہی تھی، میں نے کسی اور کی ایسی عمدہ قرات اور آواز نہیں سنی۔ ام المومنین نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی اٹھ کر آپ کے ساتھ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی قرات سنی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا سالم ہے، اللہ کی تعریف ہے اور اس کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے۔ نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی با آواز بلند قرآن پڑھتے اور کبھی دھیمی آواز سے۔ حضرت عزیب بن حارث کہتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن با آواز بلند پڑھتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ کہا، کبھی با آواز بلند پڑھتے تھے اور کبھی دھیمی آواز سے۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ نے اس کام کی وسعت رکھی ہے۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ٹیک لگا کر قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کی گود میں سر رکھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے جبکہ وہ حیض سے ہوتی تھی۔ نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مستقل دور فرمایا کرتے تھے اور کبھی اپنے معمول کو ترک نہیں فرماتے تھے۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی ان طریقوں پر قرآن مجید پڑھنے والے بنائے جن طریقوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔